صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ اسلام میں عورتوں کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ اسی ٹاپک پہ، اسی عنوان پہ آج میرا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیان کو آخر تک آپ حضرات سماعت کریں کہ آخر اسلام میں عورتوں کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ آج کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ آج لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل جو لوگوں کے علاج کی جگہ ہے، اس ہاسپٹل کے اندر بھی آج عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کلکتہ کے ایک میڈیکل ہاسپٹل میں، ایک میڈیکل کالج میں، وہاں پہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج بسوں کے اندر ریپ ہو رہا ہے، ٹرین کے اندر، ٹرین میں ریپ ہو رہا ہے۔ آج جو ہے کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں پیپر میں کسی عورتوں پر ظلم و زیادتی کی خبر نہ آئی ہو۔ تو چنانچہ تو اس کا عورتوں کو ظلم سے کیسے بچایا جائے، تو اس کا سیدھا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ اس عورتوں کو جو اسلام نے پردے میں رکھنے کے لیے کہا ہے، اس فارمولے پہ عمل کیا جائے کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، اور جب عورتیں باہر نکلے تو با پردہ ہو کر نکلے۔ آج جو عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر عورتوں کو بچایا ہے، عورتوں کو سیف رکھا ہے۔ تو اسلام میں جو عورتوں کو پردے میں رکھا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو عورتوں کی سیفٹی کے واسطے، عورتوں کی حفاظت کے واسطے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، آج جو عورتوں با پردہ ہو کر نکلنے کا جو حکم آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے دیا تھا، آج اس پہ بھی ریسرچ ہوئی کہ اسلام کے نبی نے جب کہا ہے تو اس میں کوئی بات ہوگی، کوئی ریزن ضرور ہوگا۔ تو چنانچہ ڈاکٹر ایلن جان لکھتے ہیں کہ مرد کی جو اسکرین ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی اس کے لیے بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے کہ اگر سورج کی روشنی مرد کے اسکرین پر پڑے، ڈائریکٹ پڑے، تو مرد کے جلد کے لیے، مرد کی اسکرین کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور عورت کی اسکرین جو ہوتی ہے، عورت کی جو اسکرین ہوتی ہے، عورت کی جو جلد ہوتی ہے، وہ ملائم ہوتی ہے، وہ سافٹ ہوتی ہے، وہ نرم ہوتی ہے، وہ نازک ہوتی ہے۔ تو اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ اگر اس کے جلد پر پڑے تو یہ اس کے لیے زہر کی طرح ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر ایلن جان کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کو، اپنے جلدوں کو سورج کی روشنی سے بچائے، بلکہ وہ کوئی پردے کا سہارا لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، امریکہ سے کہہ رہا ہے، اور آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
औरतों को पर्दे का हुक्म देकर औरतों को इस तरह के नुकसानात से बचाया है। डॉक्टर एलर जॉन कहते हैं, अगर सूरज की रोशनी अगर औरत के जिल्द पर डायरेक्ट अगर पड़ जाए तो चुनांचे उसका नुकसान ये होगा कि उसका नुकसान ये होगा कि वो औरत के जो है रंग काला पड़ जाएगा, उनके जिल्द का रंग काला पड़ जाएगा, पेशानी में झुर्रियां आ जाएगी और उनके बालों की चमक जो है जाती रहेगी। तो ये डॉक्टर एलर जॉन आज रिसर्च के बाद कहते हैं, तहकीक के बाद कहते हैं, लेकिन 1400 बरस पहले जब जो कोई चश्मा भी नहीं था, उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पर्दे का हुक्म देकर इन चीजों से महफूज रखा है, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और वो लोगों की गंदी नजर से भी महफूज रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पर्दे का हुक्म दिया है, इस्लाम ने जो औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, तो ये उनके बॉडी के लिए भी फायदा है और उनके समाज की बुरी नजर से बचने के लिए भी एक जरिया है पर्दा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। अब देखें, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने जो है औरतों को पर जुल्म किया है, इस्लाम ने बराबरी का हक नहीं दिया है औरतों को। उनके कहने का मतलब क्या है कि बराबरी का हक, क्या मतलब बराबरी का हक? कि क्या औरतों को मर्द की तरह वो बाहर जाने दिया जाए, उनको जो मर्जी चाहे कपड़े पहनना दिया जाए, ये बराबरी का वो हक समझते हैं। हालांकि ये तो बराबरी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द को एक जैसा नहीं बनाया, मर्द को अलग तरीके से बनाया गया है, उनके जिस्म को अलग तरीके से बनाया गया है, औरतों का अलग तरीके से बनाया गया है। और फिर अगर बराबर जो कहते हैं कि औरतों को बराबरी का हक देना चाहिए, मर्द के बराबर हक देना चाहिए, तो उनसे कहा जाए कि ऐसा करो कि तुम जो है शादी होने के बाद एक मर्तबा तुम्हारी बीवी बच्चा जनेगी और दूसरी मर्तबा खुद जो है तुम बच्चा जनो, तब कहो कि बराबरी का हक जो है दिया जाए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जो है मर्द के बराबर बनाया ही नहीं कि बच्चा औरत जनेगी, मर्द जो है बीवी के खाने का इंतजाम करेगा, बीवी के कपड़े का इंतजाम करेगा, मर्द जो है घर चलाने का जो है बेड़ा अपने कांधे पे उठाएगा और औरतें घर में रहेगी, घर के देखभाल करेगी, बच्चों की तरबियत करेगी। औरत को इसलिए बनाया गया है। लेकिन आज औरतों को जो है बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि औरतें भी बाहर जाए और जो मर्जी चाहे कपड़े पहने, और ये जो जिसकी वजह से फिर ये आज जो पेपर में हम पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि ये जो रेप और बलात्कार का मामला उरूज पे है, तो किस वजह से है? क्योंकि औरतें बेपर्दा होकर निकलती है, जिसकी वजह से ये सब मामला सामने आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम आज कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया। अरे औरतों को जो सही मकाम इस्लाम ही ने दिया है। इस्लाम के अलावा बाकी किसी मजहब ने औरत को उनके हुकूक नहीं दिया है। चुनांचे एक जमाना था कि औरतों को जो है 5-5 जंजीरों में जकड़ कर जो है कहीं अगर बाजार ले जाना होता तो ये बिल्कुल खुला नहीं ले जाया जाता, बल्कि 5-5 जंजीरों में जकड़ के उन्हें बाजार में लाया जाता। चुनांचे दो हाथों में बेरियां हुआ करती थी, एक जो है गले में बेरी और दो पाँव में जो है जंजीर लगाए जाते थे। इस तरह 5-5 जंजीरों में जकड़ के औरतों को बाजार लाया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो इन 5 जंजीरों को तोड़ दिया गया और उन 5 जंजीरों को तोड़कर उन 5 को औरतों का जो है जेवर बनाया दिया गया। आज भी औरतें जो है ये दोनों हाथों में कंगन पहनती है, गले में नेकलेस पहनती है, दोनों पाँव में पायल पहनती है। तो ये क्यों है? बाज लोगों ने कहा कि ये पुराने जमाने की अलामत है कि पहले जंजीरें पहनती थी और जंजीरें पहनाई जाती थी
اور 5-5 اور آج جو ہے یہ زیور بن گئے ہیں، تو یہ اسلام کا صدقہ ہے، یہ اسلام کا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ جن عورتوں کو زنجیروں میں 5-5 زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، ان زنجیروں کو توڑ کر وہ 5 کو زیور بنا دیا گیا کہ عورتیں اب زنجیر میں جکڑا نہیں جائے گا بلکہ دونوں ہاتھوں میں کنگن پہنے گی، گلے میں بیڑی نہیں بلکہ گلے میں نیکلس پہنے گی، پاؤں میں ان کے بیڑی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پاؤں میں پائل ہوں گے۔ تو اس طرح سے اسلام نے عورتوں پر کو ان کا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو ان کا جائز مقام دیا ہے۔ چنانچہ رشیا میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں بڑے بڑے دانشور جمع ہوئے۔ کس ٹاپک پہ کانفرنس ہوئی؟ تو وہ ٹاپک یہ تھا کہ یہ عورتیں جو ہے کو انسان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ اسی ٹاپک پہ جو ہے ایک بڑی کانفرنس ہوئی رشیا میں کہ اس عورتوں کو جو ہے یہ انسان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ بڑی طویل بحث کے بعد، بڑی لمبی میٹنگ کے بعد، چنانچہ جب بڑی میٹنگ اور طویل بحث کے بعد یہ طے پایا ہے کہ عورتیں انسان تو ہے لیکن وہ ہمارے جیسے مردوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ عورتیں صرف وہ ہماری نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ ہماری بچوں کی تربیت کے لیے ہے، وہ ہماری بچوں کے پالنے پوسنے کے لیے ہے، ورنہ اس کے علاوہ عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کا کوئی مرتبہ نہیں، وہ بالکل مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مرد کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہ کہاں؟ ایک رشیا میں ایک بڑی کانفرنس کے بعد وہاں یہ باتیں جو ہے بتائی گئی۔ چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح یونان جو اس وقت سپر پاور کنٹری سمجھی جاتی تھی، اس یونان میں عورتوں کو جو ہے عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس یونان میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، عورتوں کو جو ہے جینے کا حق نہیں تھا عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، جلوہ گر ہوئے، 12 ربیع الاول شریف میں پیر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اور جس طرح ہر چیز کو ان کا مقام دلایا، اسی طرح عورتوں کو جینے کا نہ صرف حق دیا بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بھی بتایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عورت کی پوری زندگی کے جو ہے وہ 3 حصے ہوتے ہیں، عورتوں کے زندگی کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ تین حصے ہیں۔ پوری عورتوں کے زندگی کے جو ہے وہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جب بڑی ہونے کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، اور پھر جب ان کے یہاں کوئی اولاد ہو جائے تو وہ پھر وہ ماں ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو دنیا کی حالت کیا تھی؟ بچی کو اگر کسی کے یہاں اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ اس کا باپ شرم کے مارے میں وہ سماج میں سر اٹھا کے جی نہیں پا رہا تھا کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، میں کسی بچی کا باپ کہلاؤں۔ ان کو عزت بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے، تب جا کے وہ سماج میں سر اٹھا کے جی سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی کام یہ کرتا تو لوگ ان پر ملامت کرنے کے بجائے، لوگ جو ہے ان کو ڈانٹنے کے بجائے، لوگ ان پر تھوکنے کے بجائے، لوگ اس کو جو ہے واہ واہی دیتے کہ تم نے بہت بڑا اچھا کام کیا۔ یہ حال تھا عرب کنٹری کا کہ جہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو انہیں جینے کا حق نہیں تھا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم کہتے ہو کہ یہ بچیوں کو جینے کا حق نہیں ہے، لیکن سنو، بچیوں سب کو جس طرح جینے کا حق ہے اسی طرح بچیوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بچی
پیدا ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، تو وہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی لیے بیٹی کو زندہ دفن نہ کرو، بلکہ یہ بیٹیاں باپ کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ آج جو کوئی باپ اپنے بیٹی سے پیار کرتا ہے، آج اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہ محنتیں کرتا ہے، تو یہ تو کل تو باپ یہ قاتل تھا، کل تو یہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا تھا۔ آج یہ ان کے سینے میں بیٹی کی محبت کس نے پیدا کی؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ اسلام کے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں یہ بیٹی کی محبت پیدا کی۔ اسی طرح جب کسی کی شادی ہونے کے بعد بیویوں کو پیر کی جوتیاں سمجھی جا رہی تھی، بیویوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور ظلم ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، ان کو کوئی پیار و محبت ان کا شوہر نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرے نبی جب آئے تو پھر بتایا کہ جب وہ بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کسی کی بیوی کہلاتی ہے، تو یہ بیوی یہ شوہر کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تم ان کے ساتھ پیار کرو، تم ان کے ساتھ محبت کرو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے شکل یہ تم کو نے ایک نعمت عطا کی ہے۔ تو پھر لوگ بیوی پیار کرنے لگے۔ کوئی اگر بیوی پیار کرتا ہے یہ اسلام کا صدقہ ہے، میرے نبی کا ہے۔ اسی طرح بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ہندوستان کا حال بھی کیا تھا کہ جب اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، بیوی اگر بیوہ ہو جاتی، تو ان کو ان کے شوہر کے چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جلا کے بھسم کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب تھوڑی ترقی ہوئی تو کہا کہ اب جو ہے جلاؤ نہیں، بلکہ ان کو جنگل میں چھوڑاؤ، یہ اپنے آبادی سے باہر چھوڑ کے آؤ، چونکہ یہ عورت اب شگن ہے، یہ عورت اب شگن ہے۔ اب شگن مانا جاتا تھا کہ یہ سوسائٹی میں، یہ آبادی میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پھر تھوڑی بہت جب اور ترقی ہوئی تو پھر کہا کہ نہیں، ان کو گھر میں رکھا جائے، لیکن اس کو کسی اچھی محفل میں، کسی خوشی کی محفل میں اس کو شامل نہ کیا جائے، چونکہ یہ اب شگن مانا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب شادیاں کرنی شروع کی تو آپ نے جو شادیاں کی ہے ان میں سے زیادہ تر شادیاں آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، اور بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ان کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو چنانچہ عورتوں کو، بیواؤں کو ابھاگن سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ آئے تو اب دنیا اس کو ابھاگن نہیں بلکہ دنیا پھر اس کو سہاگن کہنے لگی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیوہ عورتوں کو تم اب شگن سمجھتے ہو، یہ اب شگن نہیں ہے، بلکہ اگر تم انہیں اپنا لو، تم ان سے اگر شادی کر لو، تو شادی کر کے اگر پھر بیوہ عورت کو شادی کر لو گے، ان کو اپنا لو گے، اس کے بعد پھر اگر تم رب سے دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس بیوہ سے شادی کرنے کی وجہ سے، ان کو اپنا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول رد نہیں بلکہ قبول فرما لے گا۔ یہ بیواؤں کا مقام، بیواؤں کو حق کس نے دلایا ہے؟ یہ اسلام نے دلایا۔ ان کو جینے کا حق دیا، ان کے حقوق ان کو دیے، یہ اسلام نے دیا، یہ نبی نے دیا ہے۔ اسی طرح جو کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ بچے کو ماں پالتی، پوستی، ان کو جو ہے پروان چڑھاتی، لیکن وہی بچہ جب جوان ہو جاتا، جب بڑا ہو جاتا تو وہ بچہ کیا کرتا تھا؟ وہ بچہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر کوڑا دان میں ڈال دیتا تھا کہ تو نے پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، اب جو ہے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب یہ معاملہ یہیں پہ ختم، تو جو تمہارا کام تھا وہ تم نے کر دیا، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کوڑا دان میں گھسیٹ کر جو کہ وہ ڈال دیتا اور یہ کہہ کر جو ہے چھوڑا آتا کہ اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ جب آئے
میرے جب مصطفیٰ آئے، جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر ماں کو جب ماں کا مرتبہ بتایا، ماں کو جینے کا حق دیا، ماں کو ان کا مرتبہ بتایا کہ جب کوئی ماں ہوتی ہے اور ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر وہ اولاد اگر ماں کی اگر خدمت کر لے اور ان کی ماں راضی، اپنی ماں کو راضی کر لے، تو چنانچہ جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ کہاں اور کہاں جو ہے ایک جو ہے ماؤں کو جو ہے کوڑا دان میں ڈال دیا جاتا تھا، اور کہاں اب جو ہے ان کی خدمت کر کے بالکل جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ماں کو بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد کسی کی بیوی ہوتی ہے، اولاد ہونے کے بعد وہ ماں ہوتی ہے۔ اس سے چوتھا مرحلہ نہیں ہے ایک عورت کی زندگی میں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرحلوں میں کے الگ الگ فضیلت بتائی کہ جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے شوہر کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، اور جب وہ ماں ہوتی ہے تو ان کے قدم، ان کے اولاد کے لیے وہ جنت، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب کیا مطلب ہوا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اسلام نے عورت کو جو ہے ان کا مقام دیا ہے، اسلام نے ان کے حقوق دیے ہیں، اسلام نے جو عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں، باقی کسی مذہب نے وہ حقوق عورت کو عطا نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے کسی کے بہکاوے میں بات، کسی کے بہکاوے میں آ کر آج عورتیں یہ نہ کہیں کہ اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ کبھی جو ہے اسلام کی ماں بہنیں کبھی اس طرح کی باتیں دوسرے کے بہکاوے میں آ کر نہ بولے، بلکہ اسلام اگر صحیح حق اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے عورت کو جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں جو رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج انجام دے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، باقی کمانے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ جب نکاح اگر کسی کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ بات بولی جاتی ہے کہ یہ اس عورت کا، فلاں کی بیٹی فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو اخراجات کی ذمہ داری ہے، ان کے علاوہ نان و نفقہ کے بولا جاتا ہے کہ یہ اتنے دین مہر علاوہ نان و نفقہ کے، یعنی تمہارے رہنے، عورت کے کھانے کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے کپڑے کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے گھر میں جس گھر میں رہے گی اس رہنے کے گھر کا انتظام وہ شوہر کے ذمہ ڈالا گیا۔ باقی عورت کے ذمہ یہ ڈالی گئی کہ وہ عورت گھر کے دیکھ بھال کرے اور بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ چنانچہ اس سے عورتوں کی یہ سیفٹی کے واسطے کہا گیا ہے، ورنہ اگر وہ باہر جائے گی تو پھر وہ باپردہ ہو کر جائے گی۔ اس میں بھی اس کی سیفٹی کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ تاکہ سماج کی بد نگاہی سے، بد نظر سے وہ عورت محفوظ رہے۔ تو اسلام کا جس طرح ہر حکم اس فائدے کے لیے ہے، اسی طرح اسلام میں جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے یہ ان کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، اسلامی ماں بہنوں سے، کہ وہ جو ہے اسلام کے اس حکم پر سر آنکھوں پہ لے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارے گی تو انشاءاللہ آپ گزاریں گی تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب۔